کیونکہ حج کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اس لیے حج کے مہینوں کا ذکر ضروری ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج۔ طالب علم پوچھتے ہیں کہ حج تو 5 دن میں ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12۔ جواب، حج کی تیاری بڑی ہے، حج دور سے جانا ہوتا ہے، سب لوگ وہاں موجود نہیں رہیں گے۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے فرض کیا ان مہینوں میں حج، یعنی احرام باندھا، فلا رفث، نہ تو وہ جماع کی باتیں کرے، ولا فسوق، نہ اور کوئی گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑے حاجیوں سے۔ اور خدا کی شان ہے، حاجیان صاحبان دبا دب لڑتے ہیں، سفر ہوتا ہے، گھر سے دور ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں حاجیان مل کے کام کاج تبلیغیوں کی طرح کرتے تھے، ایک دودھ لا رہا ہے، دوسرا سبزی کاٹ رہا ہے، تیسرا آٹا گوندھ رہا ہے، چوتھا برتن دھو رہا ہے۔ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حج میں شیطان کوشش کرتا ہے، بڑی عبادت ہے، ایمان کا آخری رکن ہے، اس کو نقصان پہنچا دے۔ حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے 2 حج کیے، دونوں میں لڑا، تیسری مرتبہ اخیر میں گیا اور فرمایا بہت خوش تھا، چلو حج تو ہو گیا، لڑائی نہیں ہوئی۔ آخری دنوں میں میری گھر والی گم ہو گئی، میں رو رہا تھا کہ میری گھر والی گم ہو گئی، تو ان کا بھانجا تھا وہاں، یہ قاضی حسین احمد مودودی کے بڑے بھائی تھے، یہ حضرت کا داماد و بھانجا ہے، اور وہ بھانجا تھا بڑا، مولانا عبدالصبوح صاحب امید تھے ام القرآ میں، اے ماما چاڑا ما خیر دے، یہ گٹا دلا دما خضر کشی ہوئی دے وہی خیر دے۔ عبدالصبوح سر میں جنگو آج میں خراب ہے، دیر چڑھن گئے۔ اللہ سب کے ساتھ یہی پیش آتا ہے۔ میں 83 میں گیا، ٹھیک ٹھاک، میرے ساتھ ایک بزرگ آدمی تھے، میاں بشیر الوہاب کا خیر، اللہ جانے کب زندہ یا مر گیا، اور جب میرے ساتھ رہنے لگے بعد میں پتہ چلا کہ عجیب عجیب باتیں علماء کے بارے میں کرتے۔ لڑنا تو ضروری تھا، اتنا نیچے رکھنا چاہیے۔ اور کوئی نہ لڑے تو کہیں نہ کہیں تو رش ہوتا ہے، بہت زیادہ بے انتہا رش ہوتا ہے۔ حج کا منظر قیامت کا منظر ہے، اللہ آسان فرمائے، ایمان، عمل اور توبے کے ساتھ اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ حج تزمہ کا تپوسو کا چرے کھڑے اس سب کہنے لگے ہم مینا گئے ہیں، کہا وہ اس کی شادی ہوئی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ سمجھتے کہ مینا کسی دلہن کا نام، ایسا کمکل حاجی بھی دنیا میں جاتے ہیں۔ حاجیوں کو علماء خود ٹریننگ دیں، یہ جو ٹریننگ سینٹر بنے ہیں وہاں پورے مسائل نہیں ہوتے، بڑی عبادت ہے، دور کا سفر ہے، بڑا خرچہ ہوتا ہے، خدا جانے پھر نصیب بھی ہو یا نہیں، تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ آدمی جائے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے نا، ان کی کتاب ہے احکام حج پر، ارشاد المناسک۔ علی القاری لکھتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھی اور میں بارہا آیا گیا ہوں، لیکن ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک آدمی نے کہا آپ حنفی عالم ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں نے پوچھا کس نے کہا ہے؟ کہا ملا علی قاری نے ارشاد المناسک میں لکھا ہے، وہ خود ملا علی قاری تھے، ان کی کتاب کے حوالے سے ان کی غلطی پکڑ لی۔ عیسیٰ ابن ابان کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں پوری نماز پڑھتا تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا کتنے دن کی نیت ہے؟ کہا میں نے کہا 15 دن۔ کہا کیوں مزدلفہ عرفات مینا نہیں جاؤ گے؟ جاؤں گا۔ تو کہا 15 دن کہاں پورے ہو گئے؟
تو میں نے قصر شروع کر لی. جب وہاں سے واپس ہوا تو پھر میں پورا پڑھتا قصر کرتا تھا. کسی نے کہا اب تو آپ مہینوں رہیں گے، اب کیوں قصر کرتے ہیں، اب تو پورا پڑھ لو. تو ایک ہی حکم میں دو غلطیاں ہو گئی، ہیا بن سے ہاں بن. تو میں نے احادیث و آثار چھوڑ دیے. واقتفیت بکتب محمد، امام محمد کی کتابیں پڑھنا شروع کر. فقہ میں امام محمد جیسے ذخیرہ کسی کا دنیا میں نہیں. میں اتحاد تھا. فرمایا ایک ہی سفر میں دونوں لغزشیں ہو گئی. قصر کرنی تھی تو پورا پڑھتا تھا، اور جب پورا پڑھنا تھا تو قصر کرنے لگا. بے انتہا غلطیاں لوگوں سے ہو رہی. میرے ساتھ علماء تھے کراچی ایئرپورٹ پر، نام لینا ٹھیک نہیں، وہ ہر اس بار سے مجھ سے سر بلند ہے. بڑے علماء تھے. ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی. میں نے کہا خیریت، سفر کا ارادہ ہوا ہے. میں نے کہا یہ سینٹرل کراچی ہے، ابھی اعلان ہو جائے گا کہ نہیں جانا ہے، پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایسے آپ کمقل پن کر رہے ہیں. کراچی ایئرپورٹ، اسٹیشن، بس اڈا، یہ سب کے سب کراچی ہے. اور جب تک ہوائی جہاز اڑا نہیں ہے، بیٹھ کر بھی اگر ہوائی جہاز رکا ہوا ہے تب بھی شہر میں رکا ہوا ہے. اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جب تک شہر کے فناء و مضافات سے باہر نہ نکلے. اور اس پر بھی فقہاء کا اتفاق ہے کہ سفر نیت سے نہیں بنتا جب تک خروج عن البلد نہ ہو، اور خروج عن البلد سے بھی نہیں ہوگا جب تک نیت سفر نہ ہو. دونوں باتیں ہوگی. اسی طرح بعض تبلیغی سفر کر کے آ جاتے ہیں، کراچی میں قصر پڑتے ہیں. بھئی یہ تو آپ کا شہر ہے، پہنچ گئے. فقہ پر نظر بہت زیادہ ہونا چاہیے. 2 چیزوں کا خیال رکھیں علماء کرام. ایک قرآن مجید پڑھنے کا، وہ شوق و ذوق سے پڑھا کر اور زیادہ سے زیادہ یاد ہونا چاہیے. اور دوسرا فقہ پر ہمیشہ نظر ہو، تمام جزیات اور فروع آپ کو بالکل ازبر ہو ہر وقت. جہانگیرے میں ایک مسافر عرب آیا، نماز کے لیے آگے کیا گیا. اب یہ اعلان نہیں ہے کہ اس کے 2 رکعت پر یہ سلام پھیرے گا اور آپ لوگ سلام نہ پھیرے. یہ مسافر ہے اور بقیہ 2 رکعت میں فاتحہ کے بغیر پورا کرے گا. سب علماء موجود ہیں، مسئلہ کسی کو یاد نہیں. میں نے کہا حضرت بنوری کی موجودگی میں قاضی نشاط شام سے آئے تھے اور حضرت نے اعلان کیا تھا کہ یہ مسافر ہے، ظہر پڑھائے گا، 2 رکعت پڑھا کر کے سلام پھیرے گا اور تم لوگ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت بغیر فاتحہ کے پورا کرو. حضرت بنوری کی قد کاٹ علماء میں مسلم ہے، بہت زیادہ. ان کا تفوق مخالف موافق سب مانتے ہیں. سب نے کہا بھائی ٹھیک. نماز کے بعد مجھ پر بڑے غصے کے آثار تھے. وہاں کے بڑے عالم نے مجھ سے کہا، میں نے کہا افسوس ہے، یہ تو نور النظام میں لکھا ہوا ہے. میں تو علماء کے سامنے آپ کو رسوات نور النظام کتاب المسافر اٹھا کے دیکھیں کہ آخری 2 رکعت مسافر امام کے بعد مقیمین بدون قراءت پورا کریں. حضرت مولانا حسن جان صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے. میں نے کہا فقہاء سے دلیل غیر مقلد مانگتے ہیں، مقلد کو دلیل مانگنے کا حق نہیں ہے. متفقہ فتویٰ ہے تمام کتابوں. زیادہ دلائل چاہیے تو ابو زکریا منبجی نے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب میں نقل کی وعدے. ابو زکریا منبجی، منبج مغرب میں ایک شہر ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب. اس کا صرف ایک حصہ کتاب الصلاۃ آج کل کویت سے شائع ہے اور اس پر برادر بزرگ مولانا شیروی شاہ سے کی تقریر و مقدمہ ہے. میرے پاس اصل نسخہ دونوں جلدوں کا موجود ہے. اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب لابی زکریا المنبجی. فلا رفث
حج میں نہ جماع کرے بلکہ جماع کی باتیں بھی نہ کرے، ذکر الجماع۔ ابن عباس کہتے ہیں رفث سے مراد یہاں ذکر الجماع۔ ولا فسوقا، اور نہ فسق کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑے حج میں۔ حج کی عبادت ایسی ہے کہ تمام اعضاء موجزن ہو جائیں گے۔ اچھی طرح سنو، تکلف کی بات نہیں، تمام اعضاء موجزن ہوں گے۔ اٹینشن، بھائی احرام میں ہو، حج ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کم کھاؤ، کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں، ہر وقت بادشاہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے میدان عرفات میں۔ یاد رکھنا، جتنی عبادت سرگرم ہوتی ہے اتنی شہوات زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور لڑنا بھی نہیں حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بھلا، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور توشہ سفر لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بس بہترین توشہ تو لوگوں سے نہ مانگنا ہے۔ بعض حاجیان مزاجیان وہ پیسے نہیں لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ رزق دے گا۔ بھوک لگتی تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے، لوگوں سے مانگتے تھے، دو خدا کے واسطے، دو خدا کے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے مانگنے سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ وَتَزَوَّدُوا، توشہ سفر لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بس بے شک زبردست توشہ تو تقوی ہے۔ یہاں تقوی سے مراد ہے لوگوں سے نہ مانگنا۔ وَاتَّقُونِ، ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ بعض لوگوں کا توکل انتہا پر ہوتا ہے۔ پیر مولانا رحمت اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ہم مولانا عبید اللہ سندھی سے مکہ میں پڑھ رہے تھے، مولانا ان کے خاص شاگرد تھے، اور عبید اللہ دروس زار سے آیا تھا، اور ہندوستان میں اس کے لیے سزائے موت مقرر تھی کیونکہ ریشمی رومال کا واقعہ گزرا تھا، اور وہ مکہ میں پناہ گزین تھا۔ مکے میں ان کی آؤ بھگت تھی، اسلامی حکومت تھی۔ رمضان شریف کے دن تھے اور مغرب کے قریب مولانا کی خدمت میں ہر طرف سے بہترین کھانے آتے۔ وہ جیسے ہی کھانے کو دیکھتے کہتے وہاں مؤذن ہے، اس کو دے دو، وہاں ایک خادم ٹھہرا ہے، اس کو دے آؤ۔ پھر مولانا نے کہا بالکل اذان کا وقت ہو گیا اور یہ شخص کوئی چیز چھوڑتا رہے، مجھے غصہ آ گیا، اور میں نے کہا ہمارا قصور یہ ہے کہ آپ سے پڑھنے بیٹھے، ہم آپ کو انسان نظر نہیں آتے، یا ہمارا روزہ نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھیج دے گا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو بھیج رہے، آپ چھوڑ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت بھیجا، آپ نہیں چھوڑ رہے۔ چپ رہو، آرام سے بیٹھے رہو، اللہ آپ کے لیے انتظام کرے گا۔ میں نے کہا مؤذن نے کھجور ہاتھ میں لے لی، اذان خان سیڑھیوں پہ چڑھ گیا اور بس اذان ہو جائے گی اس وقت کا۔ مجھے کہا اس وقت اللہ آپ کے لیے لائے گا، چھوڑو۔ کہ ایک آدمی عین اس وقت جب مؤذن نے اللہ اکبر کرنا شروع کیا، اتنا بڑا ٹرے بہترین پلاؤ سے لدا ہوا، اوپر سبزیاں، اوپر فروٹ، زبردست قسم کا، اور مولانا کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے، بھاگتا، حضرت معافی چاہتا ہوں اور یہ آپ کے لیے افطار ہے۔ مولانا نے فرمایا یہ ایک پختون مولوی کے آگے رکھو، اس کا جہنم جو ہے بہت گرم ہے۔ اور کہا مولانا نے کہا میرے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ ہمارے استاذ کا اللہ پر توکل کتنا بڑا ہے اور کتنا زبردست پھل اللہ ان کو دے رہا ہے۔ مولانا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے مولانا عبید اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے صرف زمزم سے روزہ افطار کیا، اس ٹرے میں سے ایک کھجور، ایک پھل کا دانہ، ایک ذرہ برابر پلاؤ زبان پہ نہیں رکھا، بس زمزم سے روزہ افطار کر کے اور پھر نماز پڑھ کر عشاء تک نوافل میں اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ۔
بس کاملین کو اللہ ایسے تقویٰ بھی عطا فرماتا ہے۔ علم میں اونچ نیچ علیحدہ بات ہے اور ان کا توکل علی اللہ ایک مستقل باب ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر اعتراض، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو فضل تمہارے رب کا۔ کیا مطلب؟ یہاں سے جاتے ہوئے کچھ سامان لے جاؤ، ادھر سے آتے ہوئے کچھ سامان لے آؤ، خرچہ نکل آئے گا۔ اور مختنوں کے مشہور ہے وہی اس سے نشوڑے نہ شراڑے قرآن نے بے خبرہ خدا وہی ایسے اعتراض نشتا کتاسو دی سفر حج یا عمرہ کی ستجارت ہو گئی کوئی تیرا خبر ایرانیان کرتے ہیں تجارت، ان کی عورتیں ہوتی ہیں بڑی حسین جمیل اور بڑی نیک خصلت، اور وہ حاجیوں کے کمروں میں جاتی ہے، استنی خواہی اس کا چاہیے وہ معاف کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ ان قسطوں سے بچائے۔ ہم یہاں عبادت کرنے استنی خواہی، ایک ایرانی ایک پرزہ لے کے جائے گا، دوسرا تیسرا ایک پرزہ، وہاں پہنچ کر کے ایک مشین بنا دے گا، اس سے دیکھو تو فاطمہ کا جلوس اور فلاں کا کاغذ اور موت بر امریکہ اور موت بر فلاں موت بر فہد شروع ہو جائے، بدماشان ہے زمانہ۔ نہیں ہے تم پر اعتراض کہ ڈھونڈو فضل رب کا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جس وقت اتر آئے عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مزدلفہ کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، یاد کرو اسے، كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے سمجھایا تم کو، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تھے تم اس سے پہلے بالکل بے خبروں میں سے۔ بات سنو ذرا، عرفات جانا ہوتا ہے 9 ذی الحج کی صبح کو، فجر کے فوراً بعد ظہر تک پہنچ جاتے ہیں، قریب جگہ ہے، رش ہے۔ عرفات میں ظہر سے لے کر کے مغرب تک، ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر اور عصر پڑھ لیتے اگر جمع بین الصلاتین بشرائط نو، ورنہ ظہر میں اور عصر میں پڑھ کر دھوپ میں کھڑے ہو کر خیمے کے باہر دعائیں مانگ، خوب مانگ۔ آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں میری اور مجھ سے تمام انبیاء کی، مجھ پہلے انبیاء کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ جس وقت مغرب کی اذان ہو جائے، غور سے بات سنو، مغرب کا وقت داخل ہو جائے، حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز آپ نے عرفات میں نہیں پڑھنی، مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ پہنچنے میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی ہو، 3-4 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر عرفات میں یا مزدلفہ میں کسی نے نماز مغرب کی پڑھی تو یہ کلعدم ہے، ہوئی نہیں، وہاں پہنچ کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ حکم یہ ہے کہ آج کی مغرب قضا کرنی ہے، اور یہ قضا حکم ادا میں ہے، اور یہاں کی ادا وہ حکم قضا میں، باطل بطلان۔ حنفیہ کا اس پر اتفاق و اجماع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ائمہ کا بھی یہی مذہب ہے، کیونکہ عرفات کے راستے میں ہم نے کسی شافعی حنبلی مالکی کو مغرب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب پڑھ لو، پھر آرام کر لو، یا وہاں کلیجی ملتی ہے اونٹ کی، خوب تھکاوٹ ہوگی، اور ایسے بڑے بڑے تربوز، 1 ریال اور 2 ریال، اکثر تربوز ڈھیر لگے ہوتے ہیں، حجاج کو کہتے ہیں مت جانا، جیسے چاہو اٹھاؤ، کوئی پیسہ نہیں۔ بڑے شام کے لوگ وہاں پورے ہیلی کاپٹروں میں پھلا کے اتارتے ہیں، اور اونٹ کی کلیجی لے لو، ایسی کلیجی مرغی اور بکرے کی بھی لذیذ نہیں۔ وہاں ایک پل ہے، پل کو کبری کہتے ہیں، اس پل کے قریب میں سینکڑوں ہزاروں اونٹ کٹتے ہیں، اور صرف کلیجیاں بنتی ہے، وہ بھر کے کھاؤ، اور تربوز کھا لو اور ٹھنڈے ہو جاؤ۔
اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھو، آرام کرو یا دعاؤں میں لگ جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے۔ جو دعائیں پیغمبر کی عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ مزدلفہ کی صبح کو قبول ہو گئی۔ مزدلفہ میں اندھیرے میں، حنفیہ بھی غلس میں، اندھیرے میں فجر پڑھ کر سیدھا مینا روانہ ہو جائے۔ آج 10 ذی الحج ہے اور وہاں پہنچ کر کے آپ کو سورج نکلنے کے بعد بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے اور بڑے شیطان کو کنکر مار کر پھر آپ متمتع یا قارن ہیں تو قربان گاہ جا کر بکرا مینڈا یا گائے ذبح کرو۔ وہاں سے آنے کے بعد آپ سر منڈا دیں اور اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اور جو قربانی کا گوشت لائے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تیاری کرو مکہ مکرمہ جانے کی، سلے ہوئے کپڑے پہن کر، اپنے کپڑے پہن کر، اور وہاں آپ طواف زیارت کافی ہے۔ یہ آخری رکن ہے ارکان حج میں سے جو فرض۔ طواف آج رات کو کر لے یا کل کرے اب، لیکن 12 ذی الحج کے مغرب سے پہلے پہلے طواف ضروری ہے۔ یہ طواف فرض ہے بال اتفاق۔ اس طواف سے پہلے بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، یعنی جماع۔ باقی تمام کام جائز ہو گئے، احرام کھل گیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگانے کی پابندی ہٹ گئی۔ لیکن جب یہ طواف بھی مکمل ہو جائے تو اب آپ کے ساتھ اگر گھر والی ہے تو اس کے ساتھ بھی الیک سلیک کرو، اگر دم خم ہے، نہیں ہے تو پھر اور کام کرو، اور بہت کام کرنے کے۔ اور اب آپ واپس آ جائیں مینا، رات کو وہیں رہے، 11 اور 12 کو آپ نے پھر تینوں شیطان کو کنکر مارنے، تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے۔ اور اگر مغرب 12 ذی الحج کی مغرب ہو گئی تو مکروہ ہے کہ 13 کی رمی کر کے کرے بغیر چلے جائے، اور اگر 12 تاریخ گزر کر 13ویں کی صبح صادق داخل ہو گئی تو اب آپ پر 13ویں تاریخ کی رمی واجب ہو گئی۔ اب اگر چھوڑ دی تو دم دینا پڑے گا، لیکن آج 13ویں تاریخ، یہ اجازت آپ کو ہے کہ آپ یہ رمی بعد الفجر کر لیں، جبکہ 11 اور 12 تاریخ کو دونوں رمی بعد الظہر ہوئی۔ یہ حج کا سارا طریقہ بتا۔ اب آپ جا کے مکہ میں آباد ہو یا مدینہ نہیں گئے تو وہاں چلے جائے، اخیر میں جب آپ کو موقع مل جائے تو ایک طواف رخصتی کا کر لے، آنسوؤں کے ساتھ رو رو کر کہ یا اللہ دوبارہ آنا نصیب فرما، اور خدائے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، حج کی حکایت بھی بڑی لذیذ ہوتی ہے، بیان کرنے سے وجد آتا ہے، وجد۔ سبحان اللہ۔ جس وقت اتر آئے تم عرفات سے، یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام میں، مشعر حرام نام ہے مزدلفہ کا، مزدلفہ، وہاں پر مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ اور مزدلفہ میں عرفات میں جو مسجد ہے وہ نمیرہ ہے، اور مینا میں جو مسجد ہے وہ خیف ہے۔ خیف وہ مینا میں ہے، اور مزدلفہ میں مشعر الحرام ہے، اور عرفات میں نمیرہ ہے۔ بہت بڑی جگہ، امام صاحب کو بتا دے۔ وَاذْكُرُوهُ، یاد کرو خدا کو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں توفیق دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تھے اس سے پہلے بے خبروں میں سے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر آ جاؤ جہاں سے آتے ہیں لوگ، مزدلفہ سے روانہ ہو جاؤ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جس وقت ادا کر چکے ہو احکام حج، فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم، جیسے یاد کرتے تھے اپنے بڑوں کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ۔ زمانے جاہلیت میں یہ لوگ مینا میں بازار لگاتے تھے اور اس میں پھر اپنے باپ دادوں کے تعارف کرتے تھے۔ فضول باتیں چھوڑو،
اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی عظمت بجا لاؤ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ سب کچھ ہم کو دنیا میں دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہوگا آخرت میں ان کا کوئی حصہ۔ ومنہم من یقول، ان میں بعض ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دے ہم کو دنیا میں بھلا، باپ، گھر، بیوی، اولاد۔ حسن بصری فرماتے ہیں ہر وہ عزت، ضرورت، فضیلت جس کی ضرورت دنیا میں مومن کو ہو سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ شامل ہے اس میں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی تمام نعمتیں بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ شاید جامع الدعوات ہونے کی وجہ سے حنفی فقہ میں یہ دعا نماز کے اخیر میں مانگی جاتی ہے، ورنہ ابو بکر صدیق کی حدیث تمام کتب معتبرہ میں ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت مغفرۃ من عندک فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا ابو بکر صدیق نے نماز کے لیے مانگی، یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، بخاری مسلم۔ کبھی وہ پڑھو کبھی یہ، اور نفل میں دونوں پڑھو۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، نیکی ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں۔ کہتے ہیں گنتی کے دن یہ ایام تشریق ہے، 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک جو تکبیرات واجبہ پڑھی جاتی ہے وہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہے۔ یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں۔ 5 دن ہیں، 23 نمازیں ہیں مفتابی قول کے مطابق۔ فمن تعجل فی یومین، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، بس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ ومن تأخر، جس نے دیر کی، فلا اثم علیہ لمن اتقى، بس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ طلبہ توجہ کرے ذرا، ایک تفسیر کرنا۔ فمن تعجل فی یومین، جمہور مفسرین کہتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ 11 اور 12 کو رمی کر کے چلا جائے، فلا اثم علیہ۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13ویں تاریخ کو بھی ٹھہرا، 13 ذی الحج کو بھی، فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ یہ عاجز اور فقیر اس سال پہلی مرتبہ یہ بات عرض کر رہا ہے کہ اس سے بہتر تفسیر یہ ہے کہ یہ مسئلہ تکبیرات تشریق پڑھنے کا ہے، یہ قربانیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ عرفہ کی فجر سے شروع کر کے اور عید کے دن یعنی 11ویں تاریخ کو عصر میں ختم کر دیں، کیونکہ ذکر بالجہر بدعت ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ فمن تعجل فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ۔ اور جمہور کہتے ہیں صاحبین کہ نہیں، 13 تاریخ کے عصر تک یعنی کل 5 نمازیں، اور امام اعظم کے نزدیک کل 3، امام اعظم صاحبین کے ہاں کل 5 دن 23 نمازیں، اور امام اعظم کے نزدیک کل 3 دن 11 ذی الحج کی عصر پر ختم کر، بلکہ نور الزام میں تو ہے کہ عید کے دن عصر میں ختم کر لیں، مشہور یہی ہے۔ 5 نمازیں تو 9 ذی الحج کی ہو گئی، 4 بلکہ 3 نمازیں آج ہو گئی، فجر، ظہر، عصر، تو 6، 7، 8 نمازوں میں ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو،
अन्नकुम इलैहि तुहशरून। ये तो हज के मसाइल थे और बहुत जरूरी थे और खुदा का जिक्र था और बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग वो है जो जरूरत ईमान से महरूम है, जरूरत ईमान से महरूम है। वमिनन नासि मन युजिबुका क़ौलुहु, और लोगों में से बाज वो है कि ताज्जुब में डालती है आपको उसकी बातें फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही, और गवाह बनाता है अल्लाह को उस पर जो उसके दिल में है। वहुवा अलद्दुल ख़िसाम, और वो परले दर्जे का झगड़ालू है। इस शख्स का नाम था अखनस बिन शुरैक। अखनस बिन शुरैक अज़हर अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जाहिर तो किया। वह हलफा अन्नहु युहिब्बुहु व कान मुनाफिकन हसन अल अलानिया खबीस अल बातिन। बज़ाहिर बहुत अच्छा था लेकिन अंदर से काफिर था। लोगों में से बाज वो है कि ताज्जुब में डालती आपको उसकी बातें, दुनिया की जिंदगानी में फसीह बलीग बहुत है, गवाह बनाता है अल्लाह को अपने दिल के हाल पर, और वो है झगड़ालू। कसम खुदा की मैं तो खैर खाऊं, कसम खुदा की, कसम खुदा की। 1 रुपए के 15,000 कसमें खाता है। और इज़ा तवल्ला, और जब चल पड़ता है, सआ फिल अर्ज़, कोशिश करता है मुल्कों में, लियुफ़सिद फ़ीहा, कि फसाद मचाए। व युहलिकल हर्स वन नस्ल, और हलाक कर दे खेतियां और हैवानात, मवेशी। हर्स खेती और नस्ल मवेशी। अल्लाह ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह पसंद नहीं फरमाते फसादियों को। अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता, यानी फसाद करने वालों को, क्योंकि मस्दर से मुराद फाइल ही होता है। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, और जब कहा जाता है इससे अल्लाह से डरो, मुनाफ़क़त छोड़ो। अख़ज़तहुल इज़्ज़तु, पकड़ लेती है उसको इज्जत, यानी गुस्सा आता है। बिल इसमें, गुनाह पर डट कर। फ़हस्बुहु जहन्नम, काफी हो जाएगी उसके लिए दोज़ख। वलबिअसल मिहाद, और वो बहुत ज्यादा बुरा बिछोना है। मिहाद ज़िद्दुल फसाद, उसमें फसाद बहुत था, और इसका जो अंजाम है फसाद का वो बेअसल मिहाद है। फसाद का अंजाम बेअसल मिहाद। ये एक व मिनन नास, इसका मुकाबिल ईमान वाले सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु, लोगों में बात वो है जो खरीदते हैं अपने आप को इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, ढूंढते हुए अल्लाह की रजा। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह नरमी करने वाले बंदों के साथ। और बात सुनो यार, सुहैब रूमी हिजरत करके जा रहा था और उनके पास लोगों की बड़ी अमानतें थी। मुशरिकीन ने रास्ते में पकड़ लिया। सुहैब ने कहा ये चीजें ले लो, मुझे छोड़ो, मेरा रास्ता न रोको। उन्होंने चीजें ले ली। अल्लाह ने फरमाया उसने अपने आप को खरीद लिया, अपने आप को पैसे दे के खरीद लिया, यानी अपना ईमान बचा लिया। शराय शरी दोनों माना में आता है, इश्तरा के माना में भी और बे के माना, दोनों माने यहां फिट हो रहे हैं। अपने आप को बेच डाला और ईमान खरीद लिया, भी सही है। और अपने आप को खरीद लिया दौलत देकर, ये भी सही है। ये कमाल सीगा है, कमाल बलागत। क्योंकि अखनस में मुनाफकत थी और सुहैब में कमाल इखलास था, तो अल्लाह ईमान वालों को एक कानून देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, और चलना नहीं शैतान के कदमों पर। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा दुश्मन है खुल्लम खुल्ला। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम तो पूरा ही होगा, अधूरा तो नहीं हो सकता। अधूरा तो अखनस का था ना, जाहिरन तो था, बातिनन नहीं।
اور پورا صہیب رومی کا تھا. یہ حج اور تقویٰ اور یہ تمام تفصیلات انفاق اور جہاد اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں میں پورا دین قبول کرنا آ جائے. سبحان اللہ. عبداللہ ابن سلام حبر علماء الیہود 6 ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہوا تھا. تو اس نے کہا کچھ چیزیں ہیں جیسے اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، ہفتے کے دن کی تعظیم، اسلام میں اس پر کوئی پابندی نہیں. یہ بھی ہم کریں گے اور ادھر اسلام بھی کریں گے. اللہ نے کہا ایمان والو، پتہ چل گیا کہ منافق تو نہیں ہے ایمان والو، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر دین کا ایک حصہ بھی رد کر دیا جائے گا تو آدمی پورا کافر ہو. 113 صورتیں مانتا ہے، 112 آخری 2 صورتیں نہیں مانتا، فاتحہ نہیں مانتا، ایسا کافر ہے جیسے کل قرآن کا منکر کوئی کافر ہو. جمیع انبیاء و مرسلین پر ایمان ہے، کسی ایک پیغمبر پر نہیں ہے. بالکل ابو جہل فرعون کی طرح کافر سب جگہ ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہمارے لوگوں نے اسلام کی تقسیم کی. مسجد میں تو ٹھیک ہے، پانچے اوپر کر کے کھڑے ہو جائیں گے، پہلی صف میں کسی کو آنے نہیں دیں گے. لیکن جب باہر نکلے پھر یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ایک شخص کو دیکھا تھا تبلیغی بزرگوں کے لینے کے لیے ایئرپورٹ کھڑا ہوتا تھا، یہاں تک داڑھی، چمکتے ہوئے بال، پتہ نہیں چہرے کو کس چیز سے گورا کیا، کوئی پاؤڈر لگایا تھا کیا کیا، اور 3 کونوں والی بڑی ٹوپی. اچانک ہم ان کے دفتر گئے، وہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی. ہم نے کہا یہ فلاں کا دفتر ہے. کہا ہاں. وہ کدھر ہے؟ کہا اندر بیٹھا ہے. اس وقت جو ہم نے اس کو مالا مال کیا ہے یاد رکھے گا. میں نے کہا یہ کبوتریاں کیا کر رہی ہے؟ تھوڑا سا ذرا کاروبار اچھا چلتا ہے. یہ بھی لڑکیاں بیٹھی. ادخلوا فی السلم کافہ، وہ مسلمان ہو جاؤ پورے کے پورے. آدھے فاسق فاجر ہو، آدھے ایمان والے، اس طرح کام نہیں چلے گا. گھر میں بہت اچھا ہے لیکن جب باہر نکلتا ہے بیوی کا برقع نہیں ہوتا. ادخلوا فی السلم کافہ. اس کی بڑی داڑھی ہے، اونچا پاجامہ ہے اور 6 نمبر بھی سنتا سناتا ہے، لیکن لڑکی اور عورت کو موٹر سائیکل پر پتنگ کی طرح پیچھے باندھ کے لے چلتا ہے. خواہش نظر بندہ و خزد پکٹ سے ملی اتور تپلنگا. ادخلوا فی السلم کافہ. ہے دیندار، بزرگوں کا صحبت یافتہ، لیکن اسکول ایسا بنایا ہے کہ جس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بینچوں پر بیٹھے ہوئے. اور میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا ہم نے علیحدہ کیا تھا لیکن بچوں کے ماں باپ نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ مل کے رہے تاکہ لڑکے کو لڑکی کو منانا اور لڑکی کو لڑکے سے دوستی کرنا آ جائے. اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ دین اسلام میں پورے کے پورے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چلنا نہیں شیطان کے قدموں پہ. انہ لکم عدو مبین. فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم ڈگمگا گئے
من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ آئی تمہارے پاس روشن دلیلیں، فعلموا پس جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ حل ينظرون، یہ انتظار نہیں کرتے الا مگر اس بات کا، ان یاتیہم اللہ کہ آ جائے اللہ تعالی فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور ان کا کام تمام ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام، تمام کاموں کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔